السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 169 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ شان نزول ان آیات کا اس طرح سے ہے کہ مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے، جیسے کہ ہندوستان کے مشرکین گائیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسے حرام جانتے ہیں۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری روایت ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بھی اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ان کے پچھلے دین یہودیت میں حرام تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ثقیف اور بنی عامر اور خزاعہ کے کچھ لوگوں نے کھجوریں اور پنیر وغیرہ لذیذ چیزیں اپنے اوپر ترک دنیا کے لیے حرام کر دی تھی۔ ان کے خیال میں دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جانا کار ثواب تھا، جیسے کہ ہندو جوگی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں، حلال پاکیزہ چیزیں، انہیں اپنے اوپر حرام نہیں جاننا۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے لوگوں، جیسے توحید اختیار کرنا اور کفر سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح غذا کھانا اور حرام اور گندی چیزوں سے بچنا لازم ہے، کہ غذا کا اخلاق پر بہت اثر ہوتا ہے۔ نیز حلال اور طیب چیزوں سے بچنا محرومی ہے، لہٰذا جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور خواہ مخواہ انہیں حرام سمجھ کر شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا پہلے ہی سے کھلا دشمن ہے۔ جن باتوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے وہ در پردہ تمہارے لیے بری ہیں، اور وہ تو تمہیں ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں کا ہی مشورہ دے گا، اور تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ خود مسائل گھڑ کر رب کی طرف نسبت کر دیا کرو، لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ روح البیان نے فرمایا ہے کہ شیطانی وسوسے کے 6 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان سے ہٹا کر کفر میں پھنسا دیتا ہے، اگر یہاں اس کا داؤ نہیں چلتا تو پھر انسان کے پیچھے نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ کہ مسلمان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان کو کبیرہ گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ پرہیزگار مسلمان سے معمولی گناہ کرا دیتا ہے، کہ کبھی معمولی باتیں بھی گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نہایت متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو بیکار باتوں میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ ثواب نہ کما سکیں۔ اگر کہیں بھی اس کا داؤ نہیں چلتا تو پھر اگلا فریب اس کا یہ ہوتا ہے کہ افضل کام سے روکنے کے لیے کم افضل چیزوں میں لگا دیتا ہے، جیسے کہ جس چیز کا کم ثواب ملتا ہے ان چیزوں میں لگا دیتا ہے اور زیادہ ثواب والی چیزوں سے دور کر دیتا ہے، جیسے کہ مفتی اور عالم کو خدمت دین سے روک کر نفل نماز میں لگا دیتا ہے، کیونکہ خدمت دین کا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو جس چیز کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے اس چیز سے روک دیتا ہے، یا پھر حج سے روک کر روزوں میں لگا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کے شر سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہر انسان کے پاس نئے لباس میں آتا ہے، نئے روپ میں آتا ہے، اور یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب جو یہاں پہ حلال اور طیب رزق سے کیا مراد ہے کہ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے کہ بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت یا ڈکیتی وغیرہ سے نہ حاصل ہو، وہی رزق حلال ہوگا جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اور اب احادیث میں بیان آتا ہے کہ رزق حلال کی بہت فضیلت ہے اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے احادیث میں۔ پہلی حدیث یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو تو تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پرہیزگاری کا باعث ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی جہنم کے آگ کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہوا۔ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے دے۔ پھر اگلی بات جو شیطان کے متعلق کہی جا رہی ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے، تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر اور شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، نفرت، عداوت، جنگ و جدل، تذلیل اور تحقیر، استہزاء اور الزام تراشی وغیرہ ان چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے بجانے، فلمیں، ناچ، مجرے، بد نگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ وہ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ بالا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست نصیب فرمائے، آمین۔ اب اگلی آیات پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 170 اور 171۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہی ہدایت۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ شان نزول ان آیات کا اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی
اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ تو رافع ابن خارجہ اور مالک ابن عوف وغیرہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہیں گے، کیونکہ وہ ہم سے بڑھ کر عقل مند اور واقف کار تھے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا تھا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کیے جاتے تھے اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ بجائے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑے رکھیں گے اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بیوقوف ہوں؟ تو اللہ پاک اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کس طرح سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ضد سے غمگین نہ ہوں۔ اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے۔ اب باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں پہنچ کر خودکشی کرے گی؟ وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہوں تو کیا اولاد بھی یہی کام شروع کر دے گی؟ ہرگز نہیں۔ سیدھی بات ہے کہ صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط بات میں ہرگز نہیں کی جائے۔ اب ایک بات ہے کہ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا یہ حرام ہے، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہوا ہے۔ یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی یہ بھی ناجائز ہے کہ بحکم حدیث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کتنا ہی ہمارا قریبی کیوں نہ ہو۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے کہ شادی کا موقع دیکھ لیں یا کوئی فوتگی کا موقع دیکھ لیں اور دیگر جو ہمارے موقع آتے ہیں تو ان میں شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادوں کہ تب سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ کہا یا ہماری نانیاں دادیاں وہ اس طرح سے کہا کرتی تھیں، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ یہاں پہ ایک ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جن کو سن کر عقل بھی نہیں جن کو تسلیم کرتی، تو ایسی باتوں میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، وہ اپنے عام سنتے رہتے ہیں ڈیلی اس طرح کی باتیں کہ جو غلط رسومات یا غلط رواج ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، کیا وہ اس کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے خلاف تو نہیں بات ہو رہی؟ اگر خلاف جائے گی بات تو پھر وہ غلط ہوگی، چاہے وہ ہمارے باپ دادا کی کہی ہوئی ہو، کسی کی بھی کہی ہوئی ہو۔ تو یہ بات، اس چیز کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے کہ ان کا حکم خود قرآن نے دی ہے۔ مطلب اس بات سے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف غلط پیروی سے روکا جا رہا ہے کہ وہ بڑے آپ کے جو آپ کو اگر دین سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو پھر وہاں پہ ہمیں ماننا نہیں ہوتا، لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کی سنگت وہ حق ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان میں نور ہی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر انسان خود ہی سچا ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھوں کی پیروی عطا فرمائے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کفار کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ ان کے اس سننے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے رہا ہو تو وہ محض ایک آواز کو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے، یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں
یہ ان کا کلام سنتے بھی ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، کان، زبان کا کیا فائدہ کہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے۔ اس اعتبار سے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت اور تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ کان بھی کھلے ہیں یا نہیں۔ یہ ہم سب کو اپنے آپ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔